السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کی خدمت میں حاضر اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم کچھ کل کے دن کے معاملات کی بات کریں گے۔ کل کا دن کہ جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 گھنٹے اور 25 منٹ سماعت جاری رہی۔ یہ توہین عدالت کا کیس تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب دوسری مرتبہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ اس سماعت میں جو کچھ کہا گیا اس میں جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھا وہ لمحہ تھا کہ جب چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے یہ کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں یا کوئی بھی عدالت ہو، ہمیں عدالت کا احترام کرنا ہے، ہمیں ججز کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ملک میں جب انصاف ہوگا تو یقیناً ہر کسی کو ریلیف مل رہا ہوگا، اور ہم ہمیشہ اپنے مختلف معاملات کے لیے عدالتوں سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ اور جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا یقیناً وہاں پر پستی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور لوگوں کے لیے زندگی میں بے چینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب جب ہم ریڈ لائن کی بات کر رہے ہیں اور ہم ڈسٹرکٹ کورٹس کو ریڈ لائن کہہ رہے ہیں تو وہیں پر میں انتہائی احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹس ہماری ریڈ لائن ہے تو ہم نے کتنی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پر ججز کو ان کی کرسی سے اتار کے گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان پر طرح طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو کیا تب یہ تمام کورٹس، یہ تمام ججز ہماری لورڈ جوڈیشری کے، کیا یہ ہماری تب ریڈ لائن نہیں ہے؟ یقیناً یہ ہماری تب بھی ریڈ لائن ہے اور ریڈ لائن ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف عمران خان صاحب کے کیس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تمام تر کیسز میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عدلیہ کا احترام برقرار رہے، اور سب پر یہ فرض ہے کہ وہ اداروں کا احترام کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ماضی میں ایسا ہوتا نہیں آیا ہے۔ وہ سب آپ کو یاد ہوگا، وہ ویڈیوز بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے کس طرح سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اور تب کے جج چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو گریبان سے پکڑا، ان پر تشدد کیا گیا، اور یہ سب کس نے کیا؟ یہ پی ایم ایل این نے کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں عدالتوں کے احترام کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں زیر سماعت مقدمات کی، تو آپ کو بھی اور مجھے بھی یاد ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جولائی کا مہینہ تھا، تاریخ تھی 25، اور صبح کے وقت 13 جماعتوں کے لیڈرز اسلام آباد میں بیٹھے اور بات کرنا شروع کر دی سپریم کورٹ کے ججز پہ، بات کرنا شروع کر دی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص یہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ کیا تب ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی تھی؟ کیا تب توہین عدالت نہیں تھی کہ جب ایک زیر سماعت کیس کہ جس پر کچھ گھنٹوں کے بعد سماعت ہونی ہے، اس پر بیٹھ کر سب نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی، دھمکیاں دینا شروع کر دیں، عدم اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیا، یہ تک نہیں کیا کہ انتظار کر لیں، دیکھ لیں کہ فیصلہ آتا کیا ہے؟ فیصلے کا انتظار کیے بغیر اپنی رائے دی، وہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر ہم توہین عدالت کی بات کریں کہ کیا توہین عدالت کا یہ قانون ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر صرف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، تو وہاں پر بھی یہ قانون ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس قانون کو ختم کر دیا گیا، اور ہمارے قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برٹش لاء پر بیسڈ ہے، اور اگر یہ برٹش لاء پر بیسڈ ہے تو وہاں کے جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف ہیومن رائٹس، اس معاملے کو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اس لیے لے کر جایا جا سکتا ہے کہ ہم وہاں پر سگنیٹری ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو شاید یہ لگتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ ابھی وہ نوبت نہیں آئی۔ تو نوبت پھر کب آئے گی؟ کیا نوبت تب آئے گی جب پانی سر سے گزر جائے گا، جب فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے یا سپریم کورٹ کی اپیل میں جائیں گے؟ کیا پہلے یہ سب نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کا یہ حق ہے، آپ کو یہ قانونی حق حاصل ہے۔ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس کے لیے اگر دنیا میں کہیں پر کوئی پلیٹ فارم ہے تو اس سے رجوع ضرور کرنا چاہیے، آپ سے آپ کا یہ حق چھینا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے -1 کی، ہم کب تک یہ -1 لے کر چلتے رہیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو ایک مثال، -1 کرنے کی کوشش کی، سوچا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پھر منظر عام پر آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد 10 سال تک انتخابات کو ملتوی کیا گیا، صرف اسی ڈر اور اسی خوف سے کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے۔ لیکن جیسے ہی دوبارہ انتخابات کرائے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہو سکتا ہے میری مثال اچھی نہ لگے، لیکن 2018 میں کیا ہوا؟ 2018 سے پہلے بلکہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی
جس طریقے سے ان کو سزا ہوئی اور پھر اس کے بعد نااہل ہوئے اور نااہل ہو گئے تو ایک طرح سے -1 ہی تھا. تو -1 کے بعد یہ بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا, جس میں ہمارے پی ٹی آئی کے بھی دوست شامل تھے, کہ یہ تو خاتمہ ہو گیا جی, یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی پی ایم ایل این, اور پی ایم ایل این کا کہیں پر کوئی نام و نشان نہیں ملے گا. لیکن پی ایم ایل این نہ صرف یہ کہ ابھی بھی موجود ہے, بلکہ پنجاب میں ایک بار پھر اپنی حکومت بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, اور بیک اینڈ پہ لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. اور وفاق میں تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت میں اور شہباز شریف صاحب دوبارہ سے اقتدار میں ہیں, ان کی پارٹی اقتدار میں اور وزیر اعظم ہیں, تو یہ -1 والی بات کو بھول جانا چاہیے, اس -1 کے فارمولے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور خاص طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ پارٹی ہے, عمران خان صاحب کے نام سے یہ پارٹی چلتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کو یا عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کو علیحدہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو وہ ایک دیوانے کا خواب ہے. حقیقت میں اس کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہی نہیں, مشکل ترین ہے, ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے پچھلے 5 مہینے میں سڑکوں پر لوگوں کا احتجاج دیکھ لیا, آپ نے دیکھ لیا کہ جلسوں میں کس طرح سے لوگ جا کر وہاں پر شامل ہوتے رہے ہیں. تمام تر پابندیوں کے باوجود یوٹیوب بند کیا تو بھی لوگوں نے طریقہ کار نکال لیا دیکھنے کا, اور جلسے میں لوگ پہنچے. پھر اسی طریقے سے اور مختلف مقامات پر جب جلسے ہوتے رہے اور ٹیلی ویژن پہ بلیک آؤٹ تھا اور عمران خان صاحب کی تقریر کو نہیں نشر کیا جا رہا تھا, تو کیا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کم پڑ گئی تھی؟ وہ آج بھی نہ صرف مقبول ہیں بلکہ مقبولیت کی اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے 26 سالہ پولیٹیکل کریئر میں اتنی مقبولیت شاید ان کی نہ رہی ہو کہ جتنی کہ ان کی اب مقبولیت ہے. نہ 2013 کے انتخابات سے پہلے اتنی مقبولیت تھی, نہ 2018 کے انتخابات سے پہلے اتنی مقبولیت تھی. اور یہی وہ ڈر ہے, یہی وہ خوف ہے جو مخالفین کو سونے نہیں دے رہا ہے, اور ان کو یہ الجھن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو علیحدہ کر دیا جائے. لیکن چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ ہو, چاہے وہ توہین الیکشن کمیشن ہو, یہ ہو نہیں پائے گا. اور ڈر کا یہ عالم ہے کہ کل جب دیکھا کہ نااہل نہیں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بلکہ تاریخ 22 ستمبر کی دے دی گئی ہے, اور وہ بھی کہا گیا ہے کہ تب فرد جرم عائد ہوگا, اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد ایک باقاعدہ پروسیڈنگز چلیں گی کیس کی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور بھونڈی حرکت یہ کی کہ مختلف قومی اسمبلی کے حلقے کے جہاں پر خان صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے تھے ایز اے کینڈیڈیٹ, وہاں پر شکست ان کو نظر آ رہی تھی, ان کے اٹ واز رائٹ آن دیئر فیس. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا یہ کہ سیلاب کو وجہ بنا کر, اور یہ کہا کہ ان تمام علاقوں میں اس لیے الیکشنز نہیں ہو سکتے, ان تمام حلقوں میں, کہ سیلاب کی صورتحال ہے. اب میں ان تمام مختلف سیلاب زدہ علاقوں سے ہو کر آیا ہوں جہاں پر لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, اور یقین مانیے ان میں سے کوئی بھی علاقہ ان علاقوں میں سے نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ تمام حلقے جو ہیں ان علاقوں میں نہیں شمار ہوتے, بلکہ جو وہاں پر معمولات زندگی ہیں وہ روٹین کے مطابق چل رہے ہیں, کوئی اس میں درم برم چیز نہیں ہوئی ہے. یہ صرف بہانے بازی ہے, یہ صرف ڈرامے بازی ہے, یہ صرف اپنی جانبداری کا ایک اور انہوں نے اگزامپل کوٹ کر دیا. اور پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھا, لوگوں کو مزید پتہ ہے کہ اس سے زیادہ جانبداری اور کیا ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنی اگر کوئی بھی ساکھ ہے اس کو بحال کرنا ہے تو انڈیپینڈنٹ ہو کے غیر جانبدارانہ طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے, بالکل ایک طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرے, نہ کہ یہ کہ تفریق کے فارمولے پر چلے, کیونکہ تفریق کر کے ڈسکرمنیشن کر کے صرف اپنا نقصان کر رہی ہے اور دنیا میں پوری بدنامی کا باعث بن رہی ہے. اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ممکن نہیں ہے, مشکل ہے. اور آگے عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں یہ آپ کو اطلاعات بھی دے رہا ہوں کہ لانگ مارچ کی کال بھی دینے والے ہیں. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ آف دس ویڈیو کچھ بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. مریم نواز صاحبہ نے کچھ ریسنٹلی ایسی چیزیں کرنا شروع کی ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ ان کے انتہائی احترام کے ساتھ خواتین ناراض نہ ہو جائیں, مریم نواز صاحبہ ناراض نہ ہو جائیں, اور جو ان کی اور سپورٹ میں دیگر خواتین ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, پی ایم ایل این ناراض نہ ہو جائے, پیپلز پارٹی کو بھی بڑی ناراضگی ہو سکتی ہے وہ کہ ناراض نہ ہو جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ناراضگی ہو سکتی ہے وہ بھی کہ ناراض نہ ہو جائیں. کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ ڈرامے بازی کے ساتھ ساتھ یہ زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہیں تو ساتھ میں ٹویٹ آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بالکل بھی ان کا ارادہ نہیں تھا, نواز شریف صاحب تو اٹھ کر چلے گئے, پیر پٹکتے ہوئے وہ چلے گئے, انہوں نے کہا میں تو اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنوں گا. آپ نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ کر ہی کیسے دیا, عوام پر یہ پیٹرول بم گرا ہی کیسے دیا؟ یہ پہلی بات مریم نواز صاحبہ کی طرف سے تھی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کو جب گرفتار کیا گیا اور ان کو حوالات میں رکھا گیا, اور پھر اگلے دن وہ سب نے منظر دیکھا کہ جب بچی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی
8 ماہ کی بچی تھی، اپنی ماں کے پاس گئی، اس کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا. پھر مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آئی، میں نے رانا ثناء اللہ سے کہا ہے کہ بچی کو ماں سے ملنے دیا جائے اور اس خاتون کو رہا کر دیا جائے. یہ سب چل رہا تھا کہ اب اس میں ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہو گیا ہے، اور لیٹسٹ ایڈیشن یہ ہوا ہے کہ کسی نے ان سے کہہ دیا کہ غریب آدمی ہے، اس کے صرف 16 یونٹ خرچ ہوئے تھے بجلی کے، بل اس کا 1000 روپے آیا، اور 1000 روپیہ بل آنے کے بعد اس نے کسی کو کہا کہ میرے پاس تو یہی سب کچھ تھا، اور بہت ہی دکھی تھا اور بہت ہی افسردہ تھا، اور اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ رونے والی اس کی حالت ہوئی ہے. تو اس ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے اف، صرف اف. تو مریم نواز صاحبہ، اگر آپ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی، اگر آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی، اگر آپ ان کو سکھ فراہم نہیں کر سکتی، اگر آپ ان کی معاشی مشکلات کو کم نہیں کر سکتی، تو کم از کم یہ نہ کیجئے کہ آپ ان کی اس معاشی حالت، ان کے جذبات کا مذاق اڑائیں، اور یہ کبھی اف کریں تو کبھی میں نے رانا ثناء اللہ کو بول دیا ہے، تو کبھی کہیں جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. یہ سب چورن اب چلنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے. لوگ باشعور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور دوسری طرف ایک بار پھر آخر میں کہوں گا، ریڈ لائن کی جو بات ہوئی نا، اس ریڈ لائن کو عملاً نظر آنا چاہیے. ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو جا کر جج صاحبان کو گریبان سے پکڑ کر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو بھی قانون کی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، ان کو بھی قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، ان پر بھی توہین عدالت چلنی چاہیے، اور ان کو بھی بلکہ نظر بندی 6 مہینے کے لیے کم از کم اندر کر دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی وکیل ہی کیوں نہ ہو. مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.